اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ ناظرین کرام، جس طرح یہ کتاب مبین مقدس علوم کی جامعہ ہے، اسی طرح اس کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک حرف بے انتہا اثر اور برکت کا سرچشمہ ہے۔ ناظرین کرام، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی قرات کرو، وہ روز قیامت اپنے رفیقوں کا شفیع ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، جس شخص نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا، اس کے لیے نیکی ہے 10 نیکیوں کے برابر۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک ہدایت عطا فرمایا، ہمارے لیے ہدایت بنا کر اس کو زمین پر اتارا گیا۔ ناظرین کرام، مروی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر مشغول رکھے کہ وہ مجھ سے مانگنے اور سوال کرنے کی فرصت نہ پائے، تو اس کو میں سب مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا، اور جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ اہل آسمان کے لیے ایسی زینت ہوتا ہے جیسے ستارے زمین والوں کے لیے۔ ناظرین کرام، احادیث مبارکہ میں ہے، اپنے مکانوں کو نماز سے اور قرآن کریم کی قرات سے منور کرو، اور میری امت کے لیے بہترین عبادت قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کی قرات ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھ ناچیز کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں آپ ناظرین کو گھر بیٹھے تلاوت قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ اور اپنی جتنی ناچیز سی علم ہے اس کی وسعت کے ساتھ کچھ تفسیر اور قرآنی واقعات کے بارے میں آگاہ کروں، اور اس میں جو مسائل اخذ ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے علم میں اضافہ فرمائے اور اس کام کو میرے لیے اور میرے والدین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ ناظرین کرام، اب سب سے گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سب بھی اس نیکی کا حصہ بنیں۔ آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم نے پارہ نمبر 15 کی تفسیر کے بارے میں مطالعہ کرنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے۔ ناظرین کرام، شان نزول میں ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب معراج درجات عالیہ و مراتب رفیع پر فائز ہوئے، تو رب عز و جل نے خطاب فرمایا اور کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ فضیلت اور شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، یا رب العالمین، اس لیے کہ تو نے مجھے عبدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا
ایک جلیل معجزہ ہے جو معراج شریف کی صورت میں ہمارے درمیان ہے ناظرین کرام، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جو اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کمال قرب جو مخلوق الہی میں آپ کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ نبوت کے 12ویں سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی صورت میں عطا کیا گیا۔ مہینہ میں ناظرین کرام اگرچہ اختلاف ہے، مگر زیادہ قول یہی ہے کہ 27ویں رجب ہی کو معراج ہوئی۔ ناظرین کرام، مکہ مکرمہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ ناظرین کرام، آسمانوں کی سیر، منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ سے مشہورہ ہے اور ثابت ہے۔ ناظرین کرام، معراج شریف بحالت بیداری جسم اور روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا براق لے کے حاضر ہونا، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے لے جانا، بیت المقدس میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انبیاء کی امامت فرمانا، پھر وہاں سے سیر سماوات کی طرف متوجہ ہونا، جبرائیل امین کا ہر آسمان کے دروازہ کو کھلوانا، ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام انبیاء علیہ السلام کا شرف زیارت سے مشرف ہونا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم اور احترام بجا لانا، تشریف آوری کی مبارکباد دینا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا، وہاں کے عجائبات دیکھنا، اور تمام مقربین کے نہایت منازل سدرۃ المنتہا کو پہنچنا، جہاں سے آگے بڑھنے کی ناظرین کرام کسی ملک مقرب کو بھی مجال نہیں۔ جبرائیل امین کا وہاں معذرت کر کے رہ جانا، پھر مقام قرب خاص میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ترقیاں فرمانا، اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچنا کہ جس کے تصور تک خلق کے افکار بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ ناظرین کرام، ملک و سماوات ارض اور ان سے افضل و برتر علوم پانا اور امت کے لیے نماز فرض ہونا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شفاعت فرمانا، جنت و دوزخ کی سیریں، اور پھر اپنی جگہ وہاں سے ناظرین کرام واپس بھی آ جانا، اس واقعہ کی خبریں دینا، اور جب کفار پوچھیں اور شور مچائیں ناظرین کرام، اور بیت المقدس کی عمارت کا حال بتا دینا، ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کی گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ قافلوں کے احوال تک بتا دینا، اور ان احوال کے متعلق قافلوں سے آنے پر تصدیق بھی ہو جانا، یہ تمام ناظرین کرام صحیحہ کی معتبر احادیث سے ثابت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی برکت رکھی ہے، اور اس میں عظیم نشانیوں کا ذکر ہوا، اور یہی وہ نشانیاں ہیں جو میں نے آپ سب تک بیان کر دیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس پارہ میں انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ رَحْمَتِي وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا، نرم دلی سے، اور عرض کر اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کرو۔ اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے ناظرین کرام کہ مسلمان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا جائز ہے، اور اس سے فائدہ بھی پہنچاتی ہے۔ ناظرین کرام،
اس سال ثواب میں بھی انہی کے لیے رحمت ہوتی ہے، لہٰذا اسی لیے یہ آیت کی اصل ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور مسئلہ اخذ ہوتا ہے، والدین کافر ہوں تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کرے کہ یہی ان کے حق میں رحمت ہے۔ ناظرین کرام، احادیث شریف میں ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ان کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، والدین کا فرمانبردار جہنمی نہ ہوگا اور ان کا نافرمان ناظرین کرام کچھ بھی عمل کرے گرفتار عذاب ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ جنت کی خوشبو 1000 برس کی راہ تک آتی ہے اور نافرمان وہ خوشبو نہ پائے گا۔ ناظرین کرام، یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ والدین کی کتنی عزت ہے۔ اور ایک بات اور یہاں پہ ثابت ہوتی ہے کہ جنت کی خوشبو انسان جب جنت سے 1000 برس کے فاصلے تک ہوگا تب بھی اسے محسوس ہوگی، لیکن کچھ لوگ بد نصیب وہ ہوں گے جو اس کی خوشبو کو نہ پا سکیں گے۔ ان میں ایک والدین کا نافرمان، دوسرا قاطع رحم یعنی رحم نہ کرنے والا، زناہ کار اور تکبر سے اپنے آزار یعنی ٹخنوں کو لٹکانے والا۔ ان کے بارے میں ہے کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عاجز بندوں میں شمار فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، یعنی اپنا ہاتھ گردن سے مت بندھا ہوا رکھو اور نہ پوری ہی طرح کھول کر بیٹھ جاؤ کہ ملامت ہی کیا جاؤ۔ بے شک تمہارا رب جس سے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا اور دیکھتا ہے۔ ناظرین کرام، شان نزول میں ہے، ایک مسلمان بی بی کے سامنے ایک یہودیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا بیان کیا، اور اس میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح دے دی، اور کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت اس انتہا پر پہنچی کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا سائل کو دے دینے سے دریغ نہ فرماتے۔ یہ بات مسلمان بیوی کو ناگوار گزری، اور انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام سب صاحب فضل و کمال ہیں، حضرت موسیٰ کے جو نوال میں کچھ شبہ نہیں، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ یہودیہ کو حضرت سید عالم کے جود و کرم کی آزمائش کرا دی جائے، چنانچہ انہوں نے اپنی چھوٹی بچی کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ ناظرین کرام، یہ آزمائش لینے کے لیے کہ یہ عورت اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کو پیچھے کر کے حضرت موسیٰ کی سخاوت کو آگے کر رہی ہے، اس پر وہ عورت اپنی بچی کو بھیجتی ہے کہ جاؤ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور انہیں کہہ دو کہ ہمیں ایک قمیض چاہیے، اور ان سے قمیض مانگ لاؤ۔ ناظرین کرام، قربان جاؤں آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت صرف ایک قمیض تھی۔ قربان جاؤں ان کے اوپر، ان کی سخاوت کے اوپر کہ ایک قمیض ہونے کے باوجود وہی قمیض اتار کر عطا فرما دی، اور اپنے دولت سرائے اقدس میں ہی تشریف رکھے ہوئے بیٹھے رہے، شرم سے باہر نہ لائے، یہاں تک ناظرین کرام کہ اذان کا وقت ہوا، اذان ہوئی، صحابہ کرام نے انتظار کیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف نہ لائے تو سب کو فکر ہوئی۔ جب حال معلوم کرنے کے لیے دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ جسم مبارک پر قمیض نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تمہارا رب جس سے چاہے اس کو رزق فراخ دیتا ہے، اور جس سے چاہے اسے رزق تنگ کر کے دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
जअलना बैनका व बैनल्लज़ीना ला युमिनूना बिलआखिरति हिजाबन मस्तूरा वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नातन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इज़ा ज़करता रब्बका फ़िल क़ुरआनी वहदहू वलौ अला अदबारिहिम नुफूरा। ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, तुमने कुरान पाक पढ़ा, हमने तुम पर और उन पर के जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते एक छुपा हुआ पर्दा कर रखा है, और हमने उनके दिलों पर गलाफ डाल दिए हैं कि इसे ना समझे, और उनके कानों में मोहर है। और जब तुम कुरान पाक में अपने अकेले रब ही को याद करते हो, वो पीठ फेर कर भागते हैं। नाज़रीन कराम, जब ये आयत नाज़िल हुई तो अबू लहब की औरत पत्थर लेकर आई। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी साथ हज़रत अबू बकर के तशरीफ़ फरमा थे। इसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा और हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगी, तुम्हारे आका कहाँ हैं? मुझे मालूम हुआ है उन्होंने मेरे लिए शायरी के अल्फाज कहे हैं। हज़रत सदीक़ अकबर ने फरमाया, वो शेर गोई नहीं करते। तो वो ये कहती हुई वापस चली कि इनका सर कुचलने के लिए मैं ये पत्थर लाई थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसके ऊपर आयात तब्बत यदा नाज़िल फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाया, तुम फरमाओ पुकारो इन्हें जिनको अल्लाह के सिवा गुमान करते हो, तो वो तुम्हारा इख्तियार नहीं रखते कि वो तुम्हारी तकलीफ़ को दूर कर दें और तुम्हारी मुश्किल को आसान कर दें। नाज़रीन कराम, कफ़ार जब शदीद कहत में मुब्तला हुए और नौबत यहाँ तक पहुँची कि कुत्ते और मुर्दार खा गए और सईद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हजूर फरियादें लाए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुआ की इल्तिजा करने लगे, इस पर ये आयात मुबारक नाज़िल हुई और फरमाया गया कि जब बुतों को खुदा मानते हो तो इस वक्त इन्हें पुकारो और वो तुम्हारी मदद करें, और जब तुम जानते हो कि वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो क्यों इन्हें अपना माबूद बनाते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल उल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही, तुम फरमाओ पुकारो उन्हें जिनको अल्लाह के सिवा गुमान करते हो। फ़ला यमलिकूना कशफ़द दुर्री, और वो इख्तियार नहीं रखते कि तुम्हारी तकलीफ़ को दूर करें। अनकु वला तहवीला, और ना कि इसको फेर ही दें। उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना, और वो लोग जो तलाश में रहते हैं, इला रब्बिहिम, अपने रब की तरफ, वसीलत अय्युहुम अक़रबू, के वो वसीला तलाश करें जो अल्लाह के ज़्यादा करीब हो। व यरजून रहमतहू व यखाफून अज़ाबहू इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महजूरा, के उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं और उसके अज़ाब से डरते हैं, बेशक तुम्हारे रब का अज़ाब डर ही की चीज़ है। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि इन लोगों को कहो कि तुम जिसको वसीला बनाते हो उसी के पास अब जाओ। अब क्यों अल्लाह के पास आए हो कि वो तुम्हारी मदद करे, क्योंकि तुम तो अल्लाह के अलावा बुतों की पूजा करते हो। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दलाइल के ज़रिए समझाया और अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि बेशक अल्लाह ही है जो सबकी मदद करता है और अल्लाह के अलावा कोई मदद के लायक नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं और बोले कि हम हरगिज़ तुम पर ईमान ना लाएंगे यहाँ तक कि तुम हमारे लिए ज़मीन से कोई चश्मा बहा दो या तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों का कोई बाग हो, फिर तुम उनके अंदर बहती नहरें रवां करो, या तुम हम पर आसमान गिरा दो जैसा तुमने कहा है, टुकड़े टुकड़े, या अल्लाह और फरिश्तों को सामन ले आओ, या तुम्हारे लिए तलाई घर हो, या तुम आसमान में चढ़ जाओ और हम तुम्हारे चढ़ जाने पर भी हरगिज़ ईमान न लाएंगे जब तक कि हम पर एक किताब ना उतारो जो हम पढ़ें। तुम फरमाओ पाकी है मेरे रब को, मैं कौन हूँ मगर आदमी ही अल्लाह का भेजा हुआ।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا کہ تم ان سے کہو کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ میں تجھے معجزے دکھاؤں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کا اعجاز و اکرام جب خوب ظاہر ہو چکا اور معجزات وضاحت نے حجت قائم کر دی اور کفار کے لیے کوئی جائے عذر باقی نہ رہی، تو وہ لوگوں کو شک میں ڈالنے کے لیے طرح طرح کی نشانیاں طلب کرنے لگے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ہرگز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائیں گے۔ ناظرین کرام، مروی ہے کہ کفار قریش کے سردار کعبہ معظمہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا، ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آج گفتگو کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معاملہ طے کر لیں، تاکہ ہم پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں معذور سمجھے جائیں۔ ناظرین کرام، عرب میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوا جس نے ایسی قوم پر شدائد نہ کیے ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ آپ نے ہمارے باپ دادا کو برا کہا، یہ ان لوگوں کی زبان تھی۔ ناظرین کرام، وہ کہنے لگے، آپ نے ہمارے دین کو عیب لگائے ہیں، ہمارے دانش مندوں کو کم عقل ٹھہرایا ہے، ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ ناظرین کرام، جماعت متفرق کر دی، کہنے لگے آپ نے ہماری جماعت کو متفرق کر دیا ہے، کوئی برائی نہیں اٹھا رکھی، اس سے بھی تمہاری کیا غرض ہے؟ ناظرین کرام، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ کیا تم اس کے بدلے میں ملک و سلطنت چاہتے ہو؟ تو ہم تمہیں بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ سب باتیں کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اگر تمہیں کوئی دماغی بیماری ہو گئی ہے معاذ اللہ۔ وہ کہنے لگے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر دماغی طور پر معاذ اللہ مریض ہو گئے ہیں تو ہم اس کا علاج بھی کرائیں گے اور جس قدر بھی خرچہ ہوگا ہم اٹھائیں گے۔ ناظرین کرام، قربان جاؤں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا، آپ کے صبر و تحمل کا، آپ کی بردباری کا، کہ اتنی باتیں خاموشی سے سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگے وہ کہ اگر تم مال اور سرداری کی طلبگار ہو اور اگر کوئی ایسی چیز تمہیں طلب ہے تو ہم تمہیں عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ اور نرم لہجے کے ساتھ آگے سے خطاب کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو صرف رسول ہی بنا کر بھیجا گیا، مجھ پر اپنی کتاب الہی کو اللہ نے نازل فرمایا اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کے ماننے پر اللہ کی رضا اور نعمت اور آخرت کی بشارت کو سنا دوں اور انکار پر عذاب الہی کا خوف دلاؤں۔ میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، اگر تم اسے قبول کرو تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی ہے، اور اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ اس پر ناظرین کرام، ان لوگوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ہمارے معروضات کو قبول نہیں کرتے تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے اور میدان صاف کر دیجئے اور نہریں جاری کر دیجئے اور ہمارے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دیجئے۔ ہم ان سے پوچھ دیکھیں کہ آپ جو فرما رہے ہیں کیا وہ سچ ہے۔ استغفر اللہ۔ ناظرین کرام، کتنی بدبختی تھی ان لوگوں کی، کتنے نصیب برے تھے ان لوگوں کے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی آنکھوں سے اندھے، کانوں سے بہرے اور زبان سے گونگے ہو گئے۔ ان کی زبان پھر بھی بولی تو گناہ ہی بولی، جھوٹ ہی بولی۔ ناظرین کرام، وہ کہنے لگے کہ ہم مان لیں گے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بزرگوں کو زندہ کر کے لائیں گے اور وہ ہمیں آ کے بتائیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ اور پھر کہنے لگے ناظرین کرام کہ اگر آپ ہمیں دکھا بھی دیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا بھی دیں، تو پھر بھی شاید ہم ایمان نہ لائیں۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مانو تو تمہارا نصیب اور نہ مانو تو میں خدائی کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ کفار نے کہا، پھر آپ اپنے رب سے عرض کر کے ایک فرشتہ بلوا لیجئے جو آپ کی تصدیق کرے اور اپنے لیے باغ اور محل اور سونے چاندی کے خزانے طلب کیجئے۔
فرمایا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، کہنے لگے اللہ کے حبیب کہ میں تو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس پر کہنے لگے تو ہم پر آسمان گرا دو۔ ناظرین کرام، کتنے بد نصیب تھے وہ لوگ، کتنی ہدایت کی بات سن لینے کے بعد بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پر آسمان گرا دیجیے۔ اور ناظرین کرام، ان میں سے بعض یہ بولے کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لے آئیں۔ اس پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس سے اٹھ کر آئے۔ ناظرین کرام، جب آپ اٹھ کے آ رہے تھے تو عبداللہ بن امیہ آپ کے ساتھ اٹھا اور آپ سے کہنے لگا خدا کی قسم میں کبھی آپ پر ایمان نہ لاؤں گا جب تک تم سیڑھی لگا کر آسمان پر نہ چڑھو اور میری نظروں کے سامنے وہاں سے ایک کتاب اور فرشتوں کی ایک جماعت نہ لے آؤ، اور خدا کی قسم اگر یہ بھی کر لو تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر بھی نہ مانوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ لوگوں کے نصیب میں ہی ایمان نہیں تو میں کیسے آپ کو ہدایت کی باتیں سناؤں؟ میرے لیے تو حکم ہے کہ بس کتاب ہدایت آپ پر پڑھ دوں، آپ ایمان لانا یا نہ لانا وہ آپ کے مقدر کی بات ہے۔ ناظرین کرام، آگے سورۃ کہف ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اصلاحاً کوئی چیز پوشیدہ نہ رکھی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک واقعہ اصحاب کہف کا بیان کیا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ اوى الفتيات الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا عمدا۔ پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیات آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ نوجوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بخشی۔ ناظرین کرام، اصحاب کہف کے لیے قوی ترین قول یہ ہے کہ یہ حضرات 7 تھے، اگرچہ ان کے ناموں میں کس قدر اختلاف ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روایت پر جو خارزن میں نام ہیں ناظرین کرام، جیسے کہ مقسل، مینا، یملیخا، مرتونس، بینونس، سار، یونس، زونونس، کشفیت، تونونس اور ان کے کتے کا نام قطمیر ہے۔ ناظرین کرام، خواص میں ہے، یعنی اس